اس وقت ہو سکتا ہے کوئی میرا پریشان بھائی بیٹھا ہو، کوئی ایسا ہو جو قرضدار ہو، کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ بیماریاں ہوں، کوئی ایسا ہو جو کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے، ٹینشن میں ہے۔ جتنے مصیبت زدہ ہیں، جتنے پریشان ہیں، جنہیں آفتوں نے گھیرا ہے، ذرا اس بیان کو غور سے سنیے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا ہے حضور بڑا غریب ہوں، بڑا مسکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہتا ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ یہ آنکھ دے دو اور 2 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا آنکھ دوں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ اچھا ٹھیک ہے ہاتھ دے دو 2 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا ہاتھ بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا پیر دے دو 2 لاکھ روپے لے لو۔ پیر بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا کان دے دو 2 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا یہ بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا ناک دے دو۔ وہ بزرگ گنواتے رہے، وہ منع کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا کمال کے آدمیوں، لاکھوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہہ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ پوچھو ان سے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس آنکھ کی قدر ہے نا کبھی کسی اندھے سے جا کے پوچھنا، بلکہ تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جتنے یہاں موجود اسلامی بھائی آنکھیں بند کریں، جتنے اسلامی بھائی، میں نے بھی بند کر لی، آپ بھی بند کر لیں، درود پاک پڑھیں، آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب آنکھیں کھول دیجئے۔ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، یہ روشنیاں بھی نظر آ رہی ہیں، مگر جو چند سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کی تھی نا، آگے کیا تھا آنکھوں کے؟ اندھیرا۔ جو آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے نا، یہ چند سیکنڈز کا تھا، لیکن جو نابینا ہوتا ہے ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے یہ اندھیرا ہوتا ہے۔ کیسے جیتا ہوگا کبھی سوچو۔ کچھ نہیں دیکھ پاتا، نہ اپنے بچوں کو دیکھ پاتا ہے، نہ اپنے گھر بار کو دیکھ پاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کا اسے بھی دیکھنے کو جی چاہتا ہوگا، وہ نہیں دیکھ پاتا۔ کبھی سوچو اندھا نابینا مکے مدینے پہنچ جائے، سارے قافلے والے کہیں کہ دیکھو کعبہ آ گیا، گنبد خضرا آ گیا، کتنی حسرت ہوگی اس نابینا کو کہ یا اللہ میرے پاس آنکھیں ہوتی میں بھی دیکھتا۔ لیکن مجھے بتاؤ اے آنکھ والو، کبھی اس آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ آج کئیوں کی 30 40 50 سال عمر ہو گئی، کتنی بار اللہ سے عرض کیا آپ نے کہ مولا تیری مہربانی تو نے آنکھ والا بنایا؟ بلکہ اس آنکھ سے ہی رب کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں، ان آنکھوں سے ہی گناہ کیے جا رہے ہیں، ان آنکھوں سے ہی بے حیائی کی جا رہی ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھا جا رہا ہے جس کو دیکھنے کا منع کیا گیا۔ یہ کتنی بڑی غلط بات ہے کہ ایک تو اللہ نے مجھے اندھا نہیں بنایا اور آنکھیں دی تو میں ان آنکھوں سے ہی رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ کبھی اس ہاتھ کی قدر پوچھنی ہو نا، جاؤ جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو۔ بلکہ ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، یہ انگوٹھا ہے نا آپ کا، اس انگوٹھے کو کسی دن بند کر دیں، پٹی وغیرہ باندھ دیں، 2-3 گھنٹے گزارنے کی کوشش کریں، پورے دن کی بات بھی نہیں کر رہا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو ویلیو پتا چلے گی کہ یہ انگوٹھا کتنا قیمتی ہے۔ ہاتھ تو دور کی بات ہے، آپ کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے، گرپ ہی نہیں لے سکتے جب تک آپ کے پاس انگوٹھا نہ ہو۔ اللہ نے یہ ہاتھ دیے بن مانگے، اس لیے نہیں دیے کہ ان ہاتھوں سے ظلم کیا جائے، اس لیے نہیں دیے کہ ان ہاتھوں سے مسلمانوں کو ستایا جائے۔ یہ ہاتھیں نیکی کے کام، ہاتھ نیکی کے کام کرنے کے لیے مجھے رب نے دیے تھے۔ ایک تو نعمت دیتا ہے، پھر ہم اسی نعمت سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ کسی لنگڑے سے ملاقات کر کے پوچھو کہ تم زندگی کیسے گزارتے ہو، جہاں دل چاہتا ہے ادھر چل کے ہم چلے جاتے ہیں، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی میری ویل چیئر چلا دے، کوئی مجھ بیساکھی والے کو ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کرا دے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں یہ پیر دی ہے، کتنا شکر ادا کیا اللہ کا۔ اے زبان والو، اس زبان کی قدر کسی گونگے سے پوچھو، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے کہ میری کوئی بات سمجھ لے، مگر نہیں سمجھ پاتے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کی، عجیب عجیب آوازیں نکلتی ہیں اس کے منہ سے، کیوں کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کو دوسرے کو سمجھا نہیں پاتا۔ مگر ہم ذرا غور کریں کہ زبان سے کیا کر رہے ہیں۔ اول تو اس زبان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس زبان کو گناہ سے بچانا چاہیے تھا۔ اللہ کے ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اس زبان کو خرچ کرنا چاہیے تھا۔ مگر آج میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم اپنی زبان کو گناہوں سے پر کر رہے ہیں۔ یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھیں گناہ کرنے کے لیے مولا نے نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، کوئی نارملی پرابلم تو یہ آتی ہے نا، اولاد میں آ جاتی ہے، مال میں آ جاتی ہے، بدن میں آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے انسان، نقصان ہو جاتا ہے، یا اولاد میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے۔ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن، مال یا اولاد میں سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ صبر صرف صبر نہیں، صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے، بہت کہتے ہیں ہم جناب اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پوچھو بھائی صبر جمیل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تو یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صبر جمیل کی آج تعریف بھی سمجھ لیں۔ صبر جمیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں صبر جمیل یہ ہے کہ 2 بندے ساتھ بیٹھے ہوں، ایک تکلیف میں ہے، ایک بغیر تکلیف میں، بغیر پرابلم میں ہے، دونوں میں سے بندہ پہچان نہ سکے کس کو تکلیف ہے، یعنی جس کو پرابلم ہے نا اس کا چہرہ بھی نہ بتائے، زبان سے تو دور کی بات ہے۔ جب میرا رب مسبب الاسباب ہے، وہ پریشانیاں دور کرنے والا، میں اسی سے عرض کروں گا مولا جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہی فرمائے گا، مگر ہمیں صبر نہیں آتا۔ اب یہ حدیث دوبارہ سنیں کہ اگر بندے کے مال، جان، اولاد پر کوئی مصیبت آئے اور اللہ فرماتا ہے وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے تو پھر قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں۔
ارے آپ سوچو, ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے, ہمارے لیے میزان قائم نہ ہو, اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بلا حساب اگر جنت میں داخلہ مل رہا ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو تھوڑی مصیبتیں, تھوڑی پریشانیاں, یہ صبر کرنے کی عادت ڈالو. ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات بڑی باریک ہے لیکن جو سمجھدار ہیں وہ اس بات کو پک کر لیں گے. آپ نے ایک شخص کو ماتھے پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا, سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ ماتھے پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرے سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہے. نارملی ہم بھی باندھتے ہیں, مگر جو جس کو کہتے ہیں صوفی ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی باتیں بھی اللہ والی ہوتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ صحت کی پٹی کبھی باندھی تھی؟ آج تمہارے سر میں تکلیف ہے تو تم نے سر پر پٹی باندھی ہے. اتنا عرصہ اللہ نے صحت مند رکھا, صحت کی پٹی کبھی باندھی؟ اب بات سمجھ رہے کہ پٹی باندھ کر تم دنیا کو بتا رہے ہو اللہ نے بیمار کر دیا. اللہ کریم نے زندگی کے اتنے سال تمہیں صحت مند رکھا, اس کا شکر کب ادا کیا؟ اس کے بارے میں لوگوں کو کب بتایا؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تکلیف ہمیشہ تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے, راحت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم راحت کی چھاؤں کو بھول کر تکلیف کی دھوپ کا تذکرہ لوگوں سے کرتے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں, یہ روایتوں کا مفہوم ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے کسی عمل کے ذریعے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اللہ اسے پہنچانا چاہتا ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک مرتبہ, ایک مقام لکھا ہوتا ہے, وہ نہیں پہنچ پاتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کچھ مصیبتیں بھیجتا ہے. وہ صبر کرتا ہے تو اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت, تکلیف میرے مرتبے کو بلند کروانے آئی تھی, مگر ناشکری کر کے, شکوے کر کے, شکایتیں کر کے, لوگوں کو بتا کر ہم نے اپنا وہ سارا صبر کا ثواب ضائع کر دیا. اچھا, یہ بھی ایک وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نمازیں بھی پڑھوں, میں روزے بھی رکھوں, میں عبادت بھی کروں, میری مصیبت ہی ختم نہیں ہوتی, اور جناب وہ فلاں آدمی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, روزی بھی حرام, اس کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا وسوسہ لوگوں کو آتا ہے. چلے آج اس کی بھی کاٹ ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب پیارے آقا سے پوچھا, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو دی گئیں؟ صحابہ کرام نے کہا آپ ہی بتائیے. فرمایا انبیاء کو سب سے زیادہ, اس کے بعد جو دین میں ان سے قریب ہے, پھر اس کے بعد جو دین میں قریب ہے. آقا نے فرمایا جو دین میں جتنا آگے ہوتا ہے, زیادہ دیندار ہوتا ہے, اس سے زیادہ پرابلمز, اس سے زیادہ تکالیف آتی ہے. اور یہ ہوگا آپ کے ساتھ. ہمارے بزرگان دین تو آزمائش کا استقبال کرتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی کی جو زوجہ محترمہ ہیں, ایک بار ان کا ناخن ٹوٹ گیا. کبھی کسی کا ناخن ٹوٹے پوچھو جان نکل جاتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ مسکرانے لگی, کسی نے کہا ناخن ٹوٹ گیا آپ مسکرا رہی ہیں, تکلیف نہیں ہو رہی؟ فرمایا تکلیف تو بہت ہو رہی ہے, لیکن اس تکلیف پر جو میں نے صبر کرنا ہے, اس صبر پر جو ثواب ملنا ہے, اس کا سوچ کر مجھے مسکراہٹ آ گئی میرے چہرے پر. یہ اسلاف ہے ہمارے, جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تھا. ہم سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہے, ہم سمجھتے ہیں جناب پتہ نہیں میرا ہی گھر مل گیا, معاذ اللہ. ایسی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ آزمائشیں امتحان ہے ہمارا, ہمیں ان آزمائشوں پر صبر کرنا ہے. یہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے, آخرت جنت ہے. تو خدا را کوئی کسی مصیبت میں کیوں نہ ہو, صبر کرے, انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو خیر ملنی ہے, آخرت میں بھی خیر ملنی ہے. کسی نے برا بھلا کہا, آپ کو برا بھلا کہنے لگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ, کمال بات انہوں نے کی. آپ کو اس نے برا بھلا کہا, ہمیں کوئی برا بھلا کہے ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں, اور واقعی بتا دیتے ہیں ہم کیا ہیں, کیونکہ پھر تو اپنی باتیں اندر سے نکلتی ہیں نا, تو اب بتانا نہیں چاہیے. تو بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے برا بھلا کہا, آپ نے کمال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا شخص تو چاہتا ہے کہ مجھے غصہ آ جائے, پھر میں تجھے بدلا دوں, تجھ پر ظلم کروں, تجھے برا بھلا کہوں, اور پھر تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے مجھے پھنسوا دے. میں ایسا نہیں کروں گا, تجھے ایسا موقع تو کم از کم نہیں دوں گا. یعنی ایک تو اس نے مجھے برا بھلا کہا, میں اسی کو مظلوم بنا دوں اس کے ساتھ ظلم کر کے, نہیں, میں صبر کروں گا. تو ہمارے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی موقع پر صبر کا دامن نہ چھوڑیں, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں. کیا خوبصورت پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا شعر, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنو چلے پاواں. جب اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا, تو وہ قریب ہے, اسے پتا ہے میرے لیے کیا ضروری ہے. اچھا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, پتہ نہیں مجھے یہ چیز مل کیوں نہیں رہی, اتنی دعائیں کروائیں, اتنے بزرگوں سے دعا کروائیں, داتا صاحب پہ بھی گیا وہاں دعا کی, اور جناب فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے. یہ کبھی کبھی خیال آتا ہوگا. آؤ میں آج اس وسوسے کی بھی کاٹ کر دوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر شخص دعا کرتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے. بندہ یہ بھی سوچتا ہے یار اتنا گناہگار, اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, میرے بات ہی نہیں سنی جا رہی, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو دو ایگزامپل دوں گا, دو روایتیں, آپ کے ذہن میں بہت سارے کلاؤڈ کلیئر ہو جائیں گے, بہت ساری اللہ نے چاہا وسوسے دور ہو جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے جب کوئی فاسق فاجر دعا مانگتا ہے,
اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں. اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے نا، اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل اس کا کام مت کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے، اس کا گڑگڑانا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک بار جبریل سے فرما دے کہ میرے بندے کو مانگنے دو، اس کی آواز مجھے بڑی پسند ہے، یہ تمام دعائیں قبول ہوں، اس سے زیادہ اچھا نہیں کہ رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے. ہم صبر تو کریں نا، ہم اللہ پر بھروسہ تو کریں، اگر وہ تاخیر ہو رہی ہے یہ میری بھلے میں ہو رہی ہے. اور ایک دوسری بات میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا چھوٹا بھائی ہو، اس کو گلا اس کا خراب ہو، بخار ہو، وہ کہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے، آپ پلائیں گے اس کو؟ آپ نہیں پلائیں گے. اچھا وہ رو رہا ہے آپ کے ساتھ، نہیں میں نے پینا ہے، نہیں میں نے کھانا ہے، آپ اس کو نہیں کھلائیں گے، نہیں آئس کریم کھلائیں گے، نہیں شربت پلائیں گے. اچھا تیسرا آدمی دیکھ رہا ہے، وہ کہے یار آپ کیسے ظالم ہیں، آپ کا بیٹا رو رہا ہے، آپ اسے ٹھنڈا پانی نہیں دے رہے، آئس کریم نہیں دے رہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں باپ ہوں، مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے. یہی کہیں گے نا، اس کو رونے دو، یہ بھلے رو رہا ہے، اس کو ضد کرنے دو، یہ بھلے ضد کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے. میری بات ذرا غور سے سنیے گا، سارے پرابلم اللہ نے چاہا اگر اس کو یاد کر لو گے ٹھیک ہو جائیں گے. ہیں مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. مجھے بتائیے جب آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، رب کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے؟ میرے خالق کو نہیں پتا میرے لیے کب کیا بہتر ہے؟ میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ مال میں برکت دے دے، یا اللہ نوکری مل جائے، یا اللہ فلاں کام ہو جائے، نہیں ہو رہا. کیوں یقین نہیں کرتے کہ اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے؟ وہ مجھے ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ارے بیٹے کے تمنائی جو بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، انہیں دیکھو کہ جن کے بیٹوں نے باپ کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا. کیا پتا تمہارے نصیب میں ایسا بیٹا تھا اس لیے اللہ نے بیٹا ہی نہیں دیا. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھ لو، صبر کرنا آسان ہو جائے گا، دل کو قرار مل جائے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میسج کنوے کرنا ہے، جو میسج آپ سب کو دینا ہے، جو پیغام دینا ہے، کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں، اللہ کے فیصلوں پر صابر رہنے والا بنائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر آپ کا مقدر بنے گی، لائف گزارنا آسان ہو جائے گا. اچھا